السلام علیکم، میرا نام رفیق سلیم، میں آپ کا میزبان. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم آؤ سب کی بجائیں پر ایک پوسٹ ڈالی تھی جن میں ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ موجود ہیں. چیئرمین JUI کی سائڈ سے جو کھڑے ہیں جن کا نام جبرائیل خان ہے. بیسکلی ہم ان کو علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. جبرائیل بھائی، تو جبرائیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اور یہاں پر آئے ہوئے ہماری آواز کو عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی. ٹھیک جبرائیل بھائی، بیسکلی ہم اپنے پروگرام کا اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ کچھ سوالات ہیں جو عوام آپ سے کرنا چاہ رہی تھی لیکن شاید کسی نہ کسی طریقے سے مس کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ آپ تک اپنے آواز کو پہنچا نہیں پاتی. تو بیسکلی ان کی آواز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور کچھ ہمارے اپنے سوال ہوتے ہیں جو کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں عوام کو بتانے کے لیے کہ اس پارٹی کا کارکن اس سیٹ کے لیے جو کھڑا ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے اپنے علاقے والوں کے لیے اور کس کارکردگی سے کام کر کے دکھا رہا ہے اپنے علاقے والوں کو. ٹھیک ہے، تو جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور ہمارے بھائی جو اس وقت ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کا یہ سوال تھا کہ اکثر وہ بیشتر جو انہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ نے جب بھی آپ کے سامنے PTI کا نام لیا گیا تو آپ تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، تھوڑا سمجھے کہ آپا کھو دیتے ہیں اپنا. تو یہ کیا سین ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب کہ کس طرح، کیوں؟ بس میں تو یہی کہنا چاہوں گا آپ سب کے سامنے کہ دیکھو، جمعیت علماء اسلام ایک ایسی جماعت ہے کہ اس میں کم و بیش 40 لاکھ علماء کرام اس جماعت کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر PTI کا کارکن ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا سر مبارک ایڈیٹنگ کر کے کتے پہ لگاتے یا خنزیر پہ لگاتے یا گدے یعنی قسم کے جانوروں کے اوپر ہمارے قائدین کے سر مبارک رکھتے ہیں یہ لوگ، تو نہ تو ان کو داڑھی کی تمیز ہوتی ہے، نہ ان کو پگڑی کی تمیز ہوتی ہے، نہ ان کو عالم کی تمیز ہوتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی اس نے رسول اللہ کی توہین کی، جس نے رسول اللہ کی توہین کی اس نے جبرائیل امین کی توہین کی، جس نے جبرائیل امین کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جو اللہ کی توہین کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بالکل جبرائیل بھائی، سوال آپ سے پوچھتا ہوں مزید اسی سوال کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کہ اگر ایک انسان غلطی کرتا ہے تو اگر ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کی غلطی کریں تو کیا ہم میں اور ان میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ مطلب کہ اگر وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ان کے کوئی سپورٹرز اس طرح کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اب بیسکلی عمران خان خود تو ایڈیٹنگ کرے گا نہیں اتنا، میرے خیال سے وہ فارغ ہوں گے نہیں. اگر ان کے سپورٹرز اس طرح کی ایڈیٹنگ کر کے یوں کر رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ چیزیں زیب دیں گی کہ ہم ان کے خلاف اس طرح کی سوشل میڈیا پر بات کریں؟ کوئی نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. دیکھو، اگر ہم وہ پشتوں میں کہاوت ہے کہ نہ آپ اتنا میٹھا بنو کہ آپ کو لوگ ہڑپ کر کے کہا جائے، اور نہ آپ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ آپ کو تھوک دے. تو بھائی بات اس طرح ہے کہ ہم اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہم زمین کی طرح تو ہے ہی نہیں کہ لوگ ہم پر چلے اور ہم کچھ کہیں نہیں. ہم اپنی ذات تک بات برداشت کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک میرا دوست تھا، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، آپ میرے والد کو گالی دو، مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے گالی دو، مسئلہ نہیں ہے، یہ میری ذات کا مسئلہ ہے. اگر آپ کسی عالم دین کو گالی دو گے تو یہ اسلام کو گالی ہے. اگر آپ اسلام کو گالی دو گے تو میں آپ کے مد مقابلہ آؤں گا، اسی طرح آؤں گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آئے تھے. اچھا، جو علماء کرام ہیں آپ کے ساتھ، ان کا ایکسپیرینس ہے کافی زیادہ، آپ سے بیسکلی زیادہ ہی ہوگا کیونکہ آپ کا یہ فرسٹ ٹائم ہے، تو وہ اس جگہ سے کیوں نہیں الیکشن لڑ گئے؟ اصل میں جب الیکشن کا ٹائم فکس ہوا تو میں ہر مسجد کے امام کے پاس گیا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ الیکشن لڑو گے تو میں آپ کا 1 روپے سے لے کر 10 لاکھ روپے تک خرچہ بھی میں کروں گا، میں آپ کا پولنگ ایجنٹ بھی بنوں گا، میں آپ کے لیے کمپین بھی کروں گا، میں آپ کے لیے گھر جا کر ووٹ بھی مانگوں گا. ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ جبرائیل جیت جائے یا سعید چاچی جیت جائے یا گلزادہ صاحب جیت جائے. ہماری مشن یہ ہوتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام جیت جائے. تو یہ جس سیٹ پر میں ہوں، اس سیٹ پر مفتی عبدالستار حنفی صاحب تھے جو محمدی مسجد کے امام صاحب تھے. پھر انہوں نے اینڈ ٹائم پر پھر انہوں نے منع کیا، ان کی کچھ مجبوریاں تھی. پھر اس طرح مبارک مسجد کے فضل مولا صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا، ہمارے کابرین ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں 20 سال سے قرطبہ میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، نماز، قرآن کا درس، مشکات شریف، یہ
پوری سسٹم کو دیکھ کر جو ہے نا پھر یہ یعنی اس پر اثر پڑ جائے گا کہ میں پولیٹکس میں آپ کو پتہ ہے پولیٹکس تو ایک ایسا چیز ہے کہ لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں گے, لوگ آپ کو گریوان تک آ جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھئی ہم نے آپ کو ووٹ دیے اور آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ عام آدمی ہو, آپ کا ممبر سے واسطہ نہیں ہے, آپ کا بخاری شریف سے واسطہ نہیں ہے, آپ کا مسجد مدارس سے واسطہ نہیں ہے, آپ ایک عام آدمی ہو تو آپ اچھی طرح اس عوام کی رہنمائی کر پاؤ گے. تو انہوں نے مجھے آمادہ کر کے یہ سیٹ دی ہے, ورنہ میں ان سے خود بھاگ رہا تھا. جبرائیل بھائی میرا ایک اور سوال ہے, اسی سوال سے ملتا جلتا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں کا پورا کوئی پینل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وارڈ سے آپ کے کونسلر بھی کم ہے, ٹھیک ہے, ایک کونسلر آپ کا آزاد بھی کھڑا ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ کی JUI پارٹی سے کوئی بندہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتا یا کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا؟ مطلب کیوں کوئی پورا پینل کیوں نہیں ہے, یا پھر کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہا تو کیوں نہیں لڑنا چاہ رہا؟ جی یہ اس طرح بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جمیعت علماء اسلام کے چند شرائط ہوتے ہیں, ان شرائط کی بنیاد پر, نظریات کی بنیاد پر اور بڑوں کا مان کر جب آپ ان اصول کے مطابق چلو گے تو آپ کو ٹکٹ ملے گی. اور الحمدللہ اس طرح کوئی بات نہیں, لائن لگا ہوا ہے, لیکن ہماری سمجھ میں وہ لوگ نہیں آ رہے اس لیے ہم. اچھا, یعنی آپ کے حساب سے کافی لوگ ہیں یہاں پر جو کہ ان کی پارٹی کو جوائن کر کے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کی کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جن کے کرائٹیریا کو وہ کلیئر نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ لوگ بیسکلی اس نیٹ تک نہیں پہنچ پاتے, اس نیٹ کو کریک نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. میرا جو اگلا سوال ہے جبرائیل بھائی وہ یہ ہے بیسکلی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا ایک ورکر ہے, ٹھیک ہے, ورکر کہہ دو, ہمارا یار دوست کہہ دو, یا پھر ایک اسی ایریا کا کوئی شخص کہہ دو عام سا, ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ جب ہم ایک ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, پھر ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں, پھر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کام کرتے ہیں صرف لوگوں کے بھلائی کے لیے, لوگوں کے کام کے لیے, پاکستان کو ترقی دینے کے لیے, پاکستان کے فائدے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے کہا کہ ہر شخص کا کہیں نہ کہیں خود مفاد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں ذاتی مفاد ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جبرائیل بھائی سے یہ سوال پوچھو کہ ان کا کیا مفاد ہے, کہ آخر انہوں نے یہ کریئر کیوں چوز کیا, کیا ان کو کوئی اور جاب نہیں مل سکتی تھی, یا پھر ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور علاقے کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, یعنی کہ کیوں؟ دیکھو جنہوں نے یہ سوال کیا بہت اچھا سوال کیا, اور سوال کرنا بھی چاہیے. الحمدللہ مجھے پورا کراچی جانتے کہ میں کرکٹر تھا, اور الحمدللہ میں ایک میچ کا 5,000 10,000 15,000 20,000 روپے لیتا تھا. بالکل. تو میں ان چیزوں کو چھوڑ کر جمیعت علماء اسلام میں آیا ہوں, اور الحمدللہ العزیز جمیعت علماء اسلام کا منشور اور نظریے کا حصہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں, اور الحمدللہ العزیز اس میں ہماری ذاتی مفاد ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے. سب سے پہلے جو میرا مشن ہے وہ الحمدللہ العزیز میں علاقے کے سطح پر UC 45 سے میں ہیروئن, تریاک, آئس, یہ چرس وغیرہ یہ بہت عام ہو چکا ہے. پھر میں نے کہا کہ اگر میں پولیٹکس کے ذریعے سے میں ان چیزوں کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں الحمدللہ, تو میں اس لیے بھی آیا ہوں. پھر دوسری بات ہے کہ جمیعت علماء اسلام ایک مذہبی جماعت ہے, اور الحمدللہ ہم جب اس میں ہیں تو ہمیں ایک ایک سیکنڈ پر, ایک ایک قدم پر, ایک ایک نعرے پر ہم اللہ رب العزت سے ثواب کرنے کی امید رکھتے ہیں الحمدللہ. ایسی بات کوئی نہیں. سکندرآباد کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ایک گیلن 30 سے 40 روپے کی, جو کہ 20 سے 25 لیٹر ہوتی ہے, پینے کا پانی, میٹھا پانی ہمیں خریدنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی فلٹرڈ واٹر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں, یعنی ان سے آپ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے پانی کا, وہ اس مسئلے کے لیے کیوں کوئی اقدام نہیں اٹھا رہے, یا آپ لوگ اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کر رہے, یا شیرین جناح کے لیے اس پانی کا کوئی اقدام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھو آپ کا جو سوال ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے, لیکن گلشن سکندرآباد کو پانی مل رہا ہے, لیکن پانی مل رہا ہے ٹینکر کے ذریعوں سے, اور ٹینکر کے ذریعوں سے جب پانی گلشن سکندرآباد کو مل رہا ہے ان پر مافیا کا قبضہ ہے, چونکہ MNA کی شکل میں موجود ہے, MPA کی شکل میں موجود ہے, جو ان پارٹیوں کے عہدیداران ہیں وہ اس ٹینکر کو بیچتے ہیں. اچھا, اگر یہ پانی گلشن سکندرآباد کو صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ مل جائے تو ہر گھر پر پانی پورا ہو جائے گا. یہ اس طرح نہیں یعنی یہ اس طرح نہیں کرنا چاہتے. اب ایک سنگل ٹینکر غالباً 3,000 روپے کا ہے, اور جب یہ 12 ویلر آئے گا تو کم سے کم اس میں 5 ٹینکر ہے,
تو 3 اگر ایک ٹینکر وہ 20-15 ہزار روپے کا بیچتے تو لوگ پاگل ہے کہ وہ لوگ پیپوں میں آپ کو پانی دیں گے؟ قطعاً نہیں دیں گے. حالانکہ سلطان آباد میں پانی ہے, کچی پاڑے میں پانی ہے, یہاں پر پانی کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر ہمارا پانی بیچا جا رہا ہے. اب سندھ گورنمنٹ نے یہاں پر سالوں سے ان کی حکمرانی ہے, انہوں نے نہ ہمارا پانی کا مسئلہ حل کیا, نہ انہوں نے ہمارا گیس کا مسئلہ حل کیا, نہ انہوں نے ہمارا بجلی کا مسئلہ حل کیا. لیکن جمعیت علماء اسلام اس کا اگر اتحادی ہے تو عمران خان کو گرانے تک ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے. اور اسی طرح اتحاد بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے برے کاموں میں بھی ہم ان کا ساتھ دیں. جمعیت علماء اسلام کا ایک اپنا منشور ہے, ایک اپنا نظریہ ہے, ایک اپنا جماعت ہے, ایک اپنا قائدین ہے. ابھی آپ خود دیکھ لیں سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا تھا اندرونی, پیپلز پارٹی والوں نے کھل کر دھاندلی کی, ہمارے علماء کو تشدد کیا, ہمارے علماء کے اوپر انہوں نے گولیاں برسائی, ان کو زخمی کیا. تو یہ کیسے اتحادی ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ صرف ہمارے قائدین کا ان کے ساتھ اتحاد ہے ایک قسم کا. وہ بھی عمران خان کو گرانے تک تھا, اور ابھی یہ کہ پی ڈی ایم کے ایک مشترکہ حکومت ہے, کچھ مجبوریاں بھی ہے. لیکن پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام کا کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتا. بتایا کہ ایم این اے کی شکل میں موجود ہیں, ایم پی اے کی شکل میں موجود ہیں, جو کہ بیسکلی پانی ٹینکرز مافیا پر قبضہ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے گلشن سکندرآباد کو پانی مل نہیں پا رہا. کیا آپ ان کا نام لے کے بتا سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھو, ان کا نام لینا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا, اور میرے لیے غضب ہو جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ میں تو ایک غریب مولوی ہوں, مولوی بھی نہیں لیکن مولویوں کا خادم ہوں, مولویوں کا جوتے سیدھا کرنے والا ہوں. لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ روڈ پر جائیں, آپ 10 سال کے بچے سے بھی پوچھ لیں گے, وہ آپ کو نام بتا دیں گے انشاءاللہ, سب کو پتہ ہے. بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معلومات سب کو ہے لیکن کوئی اقدامات نہیں کر رہا اس کے لیے. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کو اتنا معلوم ہے, اب آپ بیسکلی چیئرمین کی سیٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اس کے اوپر کوئی پوسٹ کیوں نہیں کر رہے, کوئی کمپین کیوں نہیں چلا رہے؟ دیکھو, پوسٹ تو الحمدللہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کرتا ہوں, میں کسی کا پابند نہیں ہوں. میں پی ٹی آئی کے خلاف بھی کرتا ہوں. ہم لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے, ڈی سی آفس تک گئے, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ جج بھی اپنا, وکیل بھی اپنا, احتجاج کرے کہاں کرے. سارے وزیر اعلیٰ ان کا, وزیر ان کے, پورے سندھ میں اس کی حکومت ہے, تو ہم احتجاج کہاں پر کریں؟ احتجاج کریں گے تو یہ تو اسی طرح ہے کہ بھائی دیوار کے ساتھ سر مارنا ہے. آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کوئی ان کے لیے کچھ الفاظ بولیں آپ. میں عوام کو بس یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے پاکستانیوں اور میرے مسلمان اور غیور عوام, بالخصوص گلشن سکندرآباد UC8 کے, یہ برساتی مینڈک ہے. یہ 4 سال 4.5 سال بعد آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کو لولی پوپ دے دیتے ہیں, اور آپ وہ لولی پوپ لے لیتے ہو. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بار آپ جمعیت علماء اسلام کے اوپر اعتماد کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کی ووٹ کی پرچی یہ بڑی قیمتی پرچی ہے, اس سے آپ پوری نظام کو ہلا سکتے ہو. والسلام. بھائی میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جبرائیل بھائی کا انٹرویو جو آپ نے دیکھا, اس میں آپ کے کافی سوالات کو کلیئر کیا جائے گا. کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں کہ آپ نیکسٹ کس لیڈر کا انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں, جن کا ہماری ٹیم میں سے کوئی بندہ انٹرویو کنڈکٹ کرے گا. اور ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.